مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں سرور بھٹی ٹائٹلی سے سلام. دوستو، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کی ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. دوستو، آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی کہ کرونا وائرس اٹلی میں کیسے پھیلا، کیوں پھیلا اور اٹالین گورنمنٹ نے اس کے سدباب کے لیے کیا کیا. دوستو، سب سے پہلے ذکر کروں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کرونا وائرس ووہان چائنا میں پھیل چکا تھا اور دنیا بھر میں اس کی رپورٹنگ ہو رہی تھی. تو کرونا کا پہلا کیس 30 جنوری 2020 کو اس وقت سامنے آیا جب ووہان چائنا سے 2 ٹورسٹ اٹلی میں صحت کی غرض سے آئے اور یہاں آ کر ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور جب ان کی رپورٹ آئی تو کرونا وائرس پازیٹیو ان کا رزلٹ آیا. تو تیسرا کیس 7 جنوری 2020 کو اس وقت سامنے آیا جب ایک اٹالین کو ووہان چائنا سے بے دخل کر دیا گیا. اور پھر 21 جنوری کو اٹلی کے صوبہ لمباردیا اور صوبہ وینیتو میں 16 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے جو کرونا وائرس پازیٹیو تھے. اٹلی میں پہلی 2 اموات بھی صوبہ لمباردیا اور صوبہ وینیتو میں رپورٹ کی گئی. اٹلی میں سب سے پہلے لاک ڈاؤن بھی انہی صوبوں کے کچھ لوکل یونین کونسل میں ہی لگایا گیا. پہلا لاک ڈاؤن 21 فروری سے صوبہ لمباردیا کے شہر لودھی کی 10 یونین کونسل میں لگایا گیا، جس میں صوبہ وینیتو کے شہر پادوا کی 1 یونین کونسل بھی شامل تھی. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اٹلی میں سب سے پہلے 50,000 افراد متاثر ہوئے. سب سے زیادہ متاثرہ یونین کونسل کودونیو، جہاں کی آبادی 16,000 افراد پر مشتمل تھی، کو پولیس کی مدد سے بلاک کر دیا گیا. کوئی بندہ نہ تو اس علاقہ سے باہر جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس یونین میں داخل ہو سکتا تھا. اسے ریڈ زون قرار دے دیا گیا اور ہر طرح کی موومنٹ پر پابندی لگا دی. اسکول کالج بند کر دیے گئے، لوگ اپنے کام پر بھی نہیں جا سکتے تھے. 400 پولیس والے 35 چیک پوسٹوں پر لوگوں کو کنٹرول کرنے لگے. اس پہلے لاک ڈاؤن کو 21 فروری سے 16 مارچ تک لگایا گیا. اس لاک ڈاؤن میں ورکنگ پلیس تک رسائی بھی بند کر دی گئی، اسکول کالج پر بھی پابندی لگا دی گئی اور ان یونین کونسل کے رہائشی بھی صرف گروسری اور میڈیسن خریدنے باہر نکل سکتے تھے، وہ بھی ماسک اور گلوز کے ساتھ. یہاں تک کہ ریلوے کے نظام کو بھی بند کر دیا گیا. اس سے اگلے اتوار 8 مارچ 2020 کو اٹالین وزیر اعظم جوزیپے کونتے نے ایک پریس کانفرنس میں کوارنٹین کیے جانے والے زون کو اٹلی کے نارتھ ایریا میں اور بڑھا دینے کا اعلان کیا، جسے کوارنٹین سے متاثرہ لوگوں میں بھی اضافہ ہو گیا اور تعداد 16,000 افراد سے بڑھ کر 16 ملین ہو گئی. اس اعلان میں کوارنٹین میں مزید سختی کر دی گئی، ہر سفر پر پابندی لگا دی گئی، ہر طرح کے کلچر ایونٹس فنرالے پر پابندی لگا دی گئی اور اعلان کیا گیا کہ مارکیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء خریدتے وقت، چرچز میں عبادت کے دوران اور کافی شاپ، ریسٹورنٹس، ہوٹل کے علاوہ بچوں کے پارک میں کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے. آخر میں وزیر اعظم نے اس پریس کانفرنس میں واضح کر دیا کہ ایسے لوگ سفر کر سکتے ہیں جنہیں صحت کی ایمرجنسی ہو یا ایسے لوگ جن کا کام پر جانا نہایت ضروری ہے، جیسے ہسپتالوں کے ملازمین، بینک ملازمین اور اہم سرکاری ملازمین کے علاوہ ایسے لوگ بھی سفر کر سکتے تھے جو سیاست کی غرض سے ان علاقوں میں موجود تھے. دوستو، ان تمام پابندیوں کے علاوہ تمام میڈیکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی. لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کروانے کے لیے پولیس کو جرمانے اور 3 ماہ جیل کی سزا دینے کے آرڈر بھی کر دیے گئے. اٹلی نے بھی ووہان چائنا کے لاک ڈاؤن کی طرز پر اپنے لاک ڈاؤن کو اپنایا. صرف کافی شاپ اور ریسٹورینٹ کو کھلا رکھنے کا حکم تھا، مگر ان کی ٹائمنگ بھی صبح 6 بجے سے شام 6 بجے کر دی گئی. تمام پبلک پلیسز پر اکٹھے ہونے پر پابندی لگا دی گئی، جیسے جم خانے، نائٹ کلب، میوزیم اور سوئمنگ پول وغیرہ وغیرہ.
اس دوران اٹلی میں 5,800 افراد کے کورونا پازیٹیو کی رپورٹ کنفرم ہو چکی تھی، جن میں 2033 افراد کی ہلاکت کی رپورٹ بھی تھی۔ اٹلی کے بڑے بڑے اخبارات کی سرخیوں نے عوام کو ایک خوف میں مبتلا کر دیا۔ کورونا تیزی سے پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے اخبارات نے جب ان خبروں اور ریڈ زون سے لوگوں کی نقل مکانی کی خبریں شائع کی تو حکومت کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک رپورٹ کے مطابق اٹلی کے شہر میلان سے 23 فروری سے 7 مارچ کے دوران 9,000 افراد نقل مکانی کر چکے تھے۔ 8 مارچ تک میلان ایئرپورٹ سے معمول کی پروازیں جاری تھی اور ریلوے کا نظام بھی اسی طرح چل رہا تھا۔ حکومت نے 8 مارچ کو ایک اعلان میں لاک ڈاؤن کا احاطہ صوبہ لمبرتیا کے پورے صوبے اور 14 دوسرے پروونسز تک بڑھا دیا، جن میں پروونچا پیامونتے، پروونچا ریجو ایمیلیا، پروونچا وینیتو اور پروونچا دی مارکے۔ اس ریڈ زون میں میلان اور وینس کے شہروں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ سن مرینو کے ارد گرد کے ایریا کو بھی اس کیٹیگری میں شامل کر لیا گیا۔ اس لاک ڈاؤن اور ان علاقوں کی آبادی 16 ملین افراد، یعنی جو ایک اندازے کے مطابق اٹلی کی کل آبادی کا 1/4 ہے۔ 9 مارچ کی شام اٹلی کے وزیر اعظم نے اٹلی کی صورتحال اور کورونا وائرس کے حوالے سے اموات کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر پورے ملک کو لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کر دیا۔ اٹلی دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے کووڈ-19 کے باعث پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ 9 مارچ کو عوام پر مزید سختی کر دی گئی اور کھیلوں کے میدان بھی بند کر دیے گئے۔ ہر قسم کے سپورٹنگ ایونٹ منسوخ کر دیے گئے۔ 11 مارچ کو وزیر اعظم نے مزید سختیوں کا اعلان کیا اور ہر طرح کے کاروبار اور دکانوں کو بند کرنے کا حکم دیا، سوائے کھانے پینے کی اشیاء کے سٹور اور میڈیکل سٹور کے۔ 19 مارچ کو وزیر اعظم نے 35,000 کنفرمڈ کورونا وائرس کیسز کے علاوہ تقریباً 3,000 اموات کے بعد لاک ڈاؤن کی تاریخ 13 اپریل تک بڑھا دی۔ منسٹر فارن افیئر مسٹر لویجی دی مائیو نے کہا کہ اٹلی کے لیے لاک ڈاؤن بہت ضروری ہے۔ 1 اپریل 2020 کو اٹالین ہیلتھ منسٹر روبرتو نے لاک ڈاؤن کی تاریخ کو 3 اپریل سے بڑھا کر 13 اپریل کر دیا۔ 10 اپریل کو لاک ڈاؤن میں مزید توسیع کر کے 13 اپریل سے بڑھا کر 3 مئی تک کر دیا گیا، مگر 14 اپریل سے سینیٹری شاپس، بک شاپس اور بچوں کے کپڑوں کی دکانیں کھولنے کی اجازت دے دی۔ 16 اپریل کو وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کے فیز 2 کا اعلان کیا جو 4 مئی سے ایکٹیو ہونا تھا۔ اس میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک سفر پر پابندی قائم رکھی، مگر ایک یونین کونسل سے دوسری یونین کونسل میں سفر کرنے کی اجازت مل گئی۔ عزیز رشتہ داروں اور ماں باپ سے ملنے پر بھی پابندی ختم کر دی گئی۔ تمام فیکٹریوں کو کھولنے کا اعلان کر دیا، مگر سکول، کالج، ریسٹورنٹ اور باربی شاپ کو بند رکھا گیا۔ تو دوستوں، 4 مئی کے بعد سے محلہ وار ہر چیز دوبارہ کھل رہی ہے اور زندگی اپنی پرانی ڈگر پر چلنا شروع ہو گئی۔ دوستوں، یہاں میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی اٹلی میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن سے پابندی نہیں اٹھائی گئی۔ ابھی ایئر لائنس اور اسکول، کالجز اور جم کلبز وغیرہ پر ابھی تک پابندی قائم ہے۔ تو خداوند سے امید ہے کہ خدا جلد اس پابندی کو ختم کرے اور زندگی دوبارہ اپنے معمول کے مطابق گزار سکے۔ ہم دعا گو ہیں اور آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس کورونا وائرس کی وبا سے جلد از جلد چھٹکارا کے لیے دعا کی جائے۔ دوستوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔